آپ جب یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کو سوشل میڈیا کا لب و لہجہ اسلوب ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آنے کی ضرورت ہے، ان کو مطلب یہاں پہ تب تک نہیں آنا چاہیے، تو اس کے پیچھے مطلب کیا کہانی ہے؟ جاوید احمد غامدی صاحب کا تو دیکھیں نا، بنیادی اختلاف یہی ہے کہ سنت کے مسئلے کا انہوں نے سنت کو جو ہے وہ حدیث سے علیحدہ معنی مراد لے لیا اور سنت سے مراد 27 قسم کے اعمال اور افعال لے لیا۔ تبلیغی جماعت اور یہ مطلب ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کے افکار میں خیالات میں خاصا فرق ہے، تو وہ پھر آپ کا مطلب اس طرف رجحان کیسے ہو گیا قرآن اکیڈمی کی طرف؟ بہت ساری میری زندگی میں آپ کہہ لیں کہ جی حادثات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا مناظرہ بھی ہوا حسن اللہ یاری کے ساتھ، ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ اس طرح کے جو ڈسکشن ہے یا مناظرے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس کے قائل نہیں تھے مدرسے میں جانے کے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو تحریکیت ہم نے تمہارے اندر پیدا کی ہے نا، مدرسہ ختم کر دے گا اور جمود طاری کر دے گا، تو یہ اپنے فقہی مسائل کے اندر گھومتے رہیں گے۔ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا، آپ کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے؟ اس کی طرف آتے ہیں بعد میں۔ نہیں تو اگر وہ کہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اس پہ دلائل باقاعدہ قرآن سے، تو یہ کیسے مسلک ہوگا؟ دیکھیں نا، وہ جب اپنے آپ کو مسلمان کہے گا نا تو پھر وہ جماعت المسلمین ٹائپ کوئی جماعت بن جائے گی، اپنے آپ کو ہی مسلمان سمجھے گا، باقی ساروں کو خارج کر دے گا۔ آپ کی سب سے فیورٹ تصنیف آپ کی اپنی کون سی ہے؟ اس طرز کے اوپر کوئی عقیدے کی جدید کتاب ہونی چاہیے۔ اب معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ وہ تو نہیں نہ رہ گیا، سیدھی سی بات ہے۔ اب تو سوسائٹی میں آپ کے امامیہ ہیں، قادیانی ہیں، غامدی صاحب ہیں، انجینئر محمد علی مرزا ہیں، محمد شیخ ہیں۔ بچوں کے حوالے سے کیا پلانز ہیں، مطلب ان کو اس فیلڈ میں لانے کا، یا مطلب ان کو آپ نے آپشن دی ہے کہ وہ جو مرضی؟ دیکھیں، لوگ ہمیں ویسے کہتے رہتے ہیں، ابھی درمیان میں بات بھی آ گئی کہ ہم علماء کے خلاف ہیں، ایسی بات نہیں۔ دیکھیں، اگر ہم علماء کے خلاف ہوتے اپنے بچوں کو علماء کیوں بناتے ہیں؟ کوئی شعر یاد ہے آپ کو کہ نہیں؟ شعر مشکل ہی ہے، غلطی پڑھوں گا اگر کو پڑھوں گا بھی تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے آپ کی ملاقات کروانی ہے ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب سے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہوں گے، آپ ایک ویل ناؤن اسکالر ہیں، آپ جو ہے وہ استاد ہیں، آپ بہت ساری کتابوں کے رائٹر ہیں، اور ان کی زندگی کے حوالے سے اور جو ان کی مصروفیات ہیں، جو ان کی خدمات ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو آج جاننے کا بہت سا موقع ملے گا، تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کا جو تعلیمی سفر ہے اس سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ آپ ماشاء اللہ حافظ بھی ہیں، آپ نے قرآن حفظ کیا ہے، اس کے بعد آپ دینی تعلیم کی طرف آئے، تو آپ نے جو قرآن حفظ کیا وہ والدین کے شوق پہ یا خود اپنے طور پہ آپ کا اپنا شوق تھا حفظ کی طرف جانے کا؟ نہیں، حفظ کی طرف جانا تو آپ یوں سمجھیں کہ ایک حادثہ تھا، بلکہ اچھا حادثہ تھا۔ بہت ساری میری زندگی میں آپ کہہ لیں کہ جی حادثات ہیں، اچھا، بڑے بڑے حادثات۔ اچھا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ تھا کہ ہمارے والد صاحب کو یہ بڑا ایک شوق تھا، جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں والدین کو ہوتا ہے کہ جی ہمارا کوئی بچہ حافظ قرآن بن جائے، بالکل، کیونکہ بشارتیں ہیں اس قسم کی، علماء بھی سناتے رہتے ہیں جی ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ یا تو والد صاحب نے، ہم 3 بھائی ہیں، تو وہ بڑے بھائی کے اوپر مطلب کافی انہوں نے محنت کی، تو انہوں نے 5-6 سپارے حفظ کیے۔ اچھا، پھر اس سے چھوٹے بھائی تھے جو درمیانے تھے، انہوں نے بھی کوئی 15 پارے کر لیے تھے۔ یعنی ان کا پلان یہ تھا کہ سب کو حافظ بنانا ہے؟ نہیں، کسی ایک کو بنانا ہے۔ اچھا، ہاں، تو وہ پہلے 5-6 کر سکے جو بڑے بھائی تھے۔ تو اس کے بعد جو دوسرے درمیان والے بھائی تھے تو انہوں نے بھی جو ہے وہ شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ چھوٹا تو کھیلتا رہتا ہے اور آپ نے مجھے جو ہے وہ حفظ پہ لگا دیا۔ تو اس پہ پھر والد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ ایک بار آپ حفظ کر لو، اچھا، آپ اس کے ساتھ چلے جاؤ، یہ میری آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ذرا چل پڑے گا تو وہ حافظ بن جائے گا۔ ہوں، تو وہ پھر میں ایک پارہ حفظ کرنے گیا تھا، تو وہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے لکھا تھا، تو وہ حافظ قرآن بن گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کے بعد آپ نے جو ہے گریجویشن کیا، اور اس کے بعد پھر آپ قرآن اکیڈمی تک کا آپ کا تعلیمی سفر رہا، آپ یہاں پہ لاہور میں آ گئے، تو یہ قرآن اکیڈمی میں آپ کا کیسے آنا ہوا؟ مطلب وہ بھی والد صاحب کے کہنے پہ یا کس طرح آنا ہوا؟ یہ بھی کوئی حادثہ تھا؟ نہیں، یہ بھی حادثہ تھا۔ اچھا، اصل میں حفظ بھی میں نے کیا 6 سے 10ویں تک نا، اسکول کے ساتھ 5 سالوں میں مکمل کیا۔ اسکول ہم جاتے تھے، ریگولر جاتے تھے، مطلب روٹین تو مطلب جب آپ نے حفظ کیا ساتھ ساتھ آپ اسکول پڑھ رہے تھے؟ اسکول پڑھ رہے تھے۔ اوکے، اسکول میں نے درمیان میں آف نہیں کیا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا 2 سال آف کر لیا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ مطلب ہم فجر
مسجد میں پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد 7:30 8 بجے تک جو اسکول کا ٹائم ہوتا تھا مسجد میں رہتے تھے. صحیح. پھر اس کے بعد اسکول چلے گئے، پھر 2 بجے اسکول سے آئے، پھر مسجد آ گئے، پھر عصر تک مسجد میں رہے، پھر عصر سے مغرب کے درمیان بریک ہوتی تھی. صحیح. وہ جو اناف والی عصر ہے نا وہ ذرا لیٹ ہوتی ہے. صحیح. پھر مغرب سے عشاء پھر ہم مسجد میں ہوتے تھے، پھر عشاء کے بعد بھی کچھ پڑھتے تھے. تو خیر وہ جب ہم مدرسے میں تو ہوتے تھے، باہر گاؤں کا ہی مدرسہ تھا لوکل، تو وہاں تبلیغی جماعت والے آتے تھے. ٹھیک. تو میٹرک میں ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا. پھر گریجویشن میں یہ ہوا کہ جب میں BA کے پیپر دے کے فارغ ہوا تو ہمارے محلے میں ایک جماعت آئی تھی، اسے بیرون کی جماعت کہتے ہیں تبلیغ والے، یعنی باہر سے جو جماعتیں آتی ہیں فارنرس کی. تو لوگ ان کا بڑا عزت احترام اور ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو وہ ایک افریقن کنٹری ہے چاڈ، اس کے کوئی آپ کہہ لیں کہ جی صدر تھے، پریزیڈنٹ تھے، ان کا بھتیجا بھی تھا اس کے اندر، اس جماعت کے اندر نا. صحیح. تو اس نے آ کے جو ہے وہ لوگوں کو یہاں موٹیویٹ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں نا، تبلیغ میں جو ہے وہ کچھ وقت لگائیں، مطلب 1 ماہ جو ہے وہ 40 دن. تو میرے بڑے بھائی جو ہے وہ OGDC میں تھے، تو ان کو موٹیویٹ کیا انہوں نے، جماعت والوں نے. تو بڑے بھائی نے پھر یہ کہا کہ میں تو نہیں جا سکتا، میری تو جاب ہے. میرا چھوٹا بھائی ہے تو وہ آج کل BA کے پیپر دے کے فارغ ہے، تو آپ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ. صحیح. 40 ڈیز کے لیے 40 دن کا چلہ ان کا ہوتا تھا. تو اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ جی میں پہلی دفعہ پنڈی گیپ سے باہر نکلا یا لاہور کی طرف آیا. وہ پھر جب میں 40 دن کے لیے آیا یہاں رائیونڈ میں، تو یہاں پتوکی میں اور اسی طرح سے جو ہے وہ منڈی بہاؤدین میں ہماری تشکیل ہوئی. 40 دن میں نے لگائے. صحیح. اس کے بعد پھر میں گھر نہیں گیا. یہ تو جو مطلب مذہبی اثرات تھے وہ آپ کو شروع گھر سے ہی ملے، یا مطلب جو گھر تھا وہ اس طرح مذہبی گھرانہ نہیں تھا؟ نہیں، گھر تو آپ کہہ لیں کہ جی مذہبی گھرانہ ان دا سینس اس طرح سے تھا کہ ہمارے والد صاحب دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے علماء کے ساتھ ان کے قریبی تعلق تھے. بلکہ میرا نام بھی جنہوں نے رکھا تھا وہ عالم دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے وہاں انڈیا سے. صحیح. پرانے وقتوں میں کافی لوگ وہاں سے پڑھ کے آئے. صحیح. جو یہاں سروسز دیتے رہے تھے. ٹھیک ہے. تو مطلب جو اس کے بعد آپ قرآن اکیڈمی میں آ گئے؟ ہاں، پھر وہ تبلیغ والا وہ جب معاملہ ختم ہوا، وہ تقریباً اگست میں تھا ہمارا جو چلے کا ڈیوریشن تھا، تو سپتمبر میں یہاں ایڈمیشن ہوتے تھے قرآن اکیڈمی میں. ٹھیک. تو یہاں تنظیم کے کچھ لوگ وہاں پر تھے، زیادہ نہیں تھے، بہت کم لوگ تھے وہاں ہمارے علاقے میں. پنڈی گھیب میں، ڈسٹرکٹ اٹک میں آگے تحصیل ہے پنڈی گھیب جہاں سے میرا تعلق ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب قرآن کی بات کیا کرتے تھے، تو مجھے یہ لگا کہ مجھے 1 سال کے لیے قرآن جو ہے وہ سیکھنا چاہیے. تو پھر میں رائیونڈ سے یہاں قرآن اکیڈمی آ گیا. سپتمبر میں ان کا 1 ایئر کورس ہوتا تھا، بیسیکلی 1 ایئر تو نہیں تھا، 9 منتھس کا تھا. تو وہاں میں نے ایڈمیشن لے لیا. تو وہ پھر وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ جی ابتدائی تعلیم وہاں پہ حاصل کی، جیسے آپ دینی باقاعدہ ابتدائی تعلیم کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہمارا کوئی 99-2000 کا بیچ تھا. تو مطلب وہ تبلیغی جماعت اور یہ مطلب ڈاکٹر اسرار صاحب، مطلب ان کے افکار میں، خیالات میں خاصا فرق ہے. تو وہ پھر آپ کا مطلب اس طرف رجحان کیسے ہو گیا قرآن اکیڈمی کی طرف؟ نہیں، قرآن اکیڈمی تو میں نے بتایا نا کہ وہاں میٹرک میں ہی تبلیغی جماعت کی طرف تو میرا رجحان اس لیے ہو گیا تھا کہ وہ حفظ کا مدرسہ تھا، تو تبلیغ والے ہر جگہ تو مسجد میں آتے تھے، تو ان کے ساتھ تو جڑنا ہو گیا، گشت کروانا. صحیح. اور جماعتوں کے ساتھ بہت اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، مقامی کام جیسے وہ کہتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی تنظیم کے لوگ وہاں پہ تھے، تو وہ اپنی نا اس وقت زمانے میں آڈیو کیسٹ چلتی تھی اور ان کا لٹریچر کتابچے ہوتے تھے، تو وہ پڑھنے کے لیے دیتے تھے. صحیح. تو وہ میں سنتا رہتا تھا. تو توحید پہ ڈاکٹر صاحب کے لیکچر تھے. اچھا. اور شرک کے اوپر. اچھا، وہ شرک کو اس طرح سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا، مطلب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا تھا. محبت کا شرک ہوتا ہے، نفس پرستی کا شرک ہوتا ہے. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ بت پرستی ہے، قبر پرستی ہے، تو وہ چیزیں ہم نے نہیں سنی تھی. تو اس نے مجھے بڑا اپیل کیا. تو وہ چیز میرے ذہن میں رہ گئی تھی کہ یار یہ چیز جو ہے نا، جس طرح سے یہ صاحب بات کر رہے ہیں، یہ اس طرح سے دین کو جو ہے نا یہ تبلیغ والے نہیں سمجھا رہے. صحیح. وہ پھر وہاں سے پھر میں جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ 99 میں پھر یہاں قرآن اکیڈمی آیا. ڈاکٹر صاحب کی ان تقاریر میں نے سنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، آڈیو کیسٹ سنی ہوئی تھی. وہ کیسٹ پلیئر ہوتے تھے پرانے زمانے میں. تو اس کے بعد آپ مطلب جامعہ رحمانیہ میں چلے گئے. تو جامعہ رحمانیہ کا سفر یہ پھر کیسے ہوا، آپ قرآن اکیڈمی سے وہاں کا سفر؟ اصل میں قرآن اکیڈمی میں جب میں نے وہ 1 سالہ کورس ختم کیا، تو اس کے بعد مجھے شوق پیدا ہو گیا مزید دینی تعلیم حاصل کرنے کا. تو ہماری وہاں پہ 1 سال کا ہی ہوتا تھا کورس؟ وہاں 1 سال کا ہی ہوتا. اوکے.
جب گریجویشن کی تقریب ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب خود آتے تھے، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا، مجھے یاد ہے کہ میں مزید پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی ہم مدرسہ تو نہیں ہیں، ہم تو پروفیشنلز کو، پڑھے لکھے لوگوں کو 1 سال کا کورس کروا دیتے ہیں قرآن کہ سے متعلق قرآن سمجھ جائیں، کوئی درس قرآن دے دیں ہلکا پھلکا، جمعہ پڑھا لیں، نماز پڑھا لیں، نماز جنازہ پڑھا لیں بس. تو ان کا سلیبس بھی اتنا ہی ہوتا تھا، کچھ سیرت، کچھ حدیث، کچھ اس طرح سے چیزیں، عربی گرامر بھی تھی وہاں پہ. خیر تو وہ پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ اسلامی یونیورسٹی چلے جاؤ. اب میرے ذہن میں یہ تھا، ہاں میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اسلامی یونیورسٹی میں اب پروفیسرز کے پاس کیا دین کا علم ہونا، وہ جیسے ایک ہوتا ہے بات، اب پروفیسر وہ نہ ہو جائیں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نوجوان کے ذہن میں کیا باتیں ہوتی ہیں. وہ پھر میں نے کہا جی نہیں، میں نے مدرسے میں جانا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے قائل نہیں تھے مدرسے میں جانے کے. ہاں اچھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو تحریکیت ہم نے تمہارے اندر پیدا کی ہے نا، وہ ختم ہو جائے گی، مدرسہ ختم کر دے گا اور جمود طاری کر دے گا. وہ علماء کو کہتے تھے کہ جی یہ ان کے اندر جمود ہے. اچھا. یہ کوئی تحریکی کام نہیں کر سکتے. اچھا. مطلب سوسائٹی میں نکل کے نا آگے بڑھ کے صحیح معاشرے کے مسائل کو حل کریں، کوئی لیڈرشپ کا یہ قائدانہ رول ادا کریں، یہ نہیں کر سکتے. اچھا یہ اپنے فقہی مسائل کے اندر گھومتے رہیں گے. ان کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا. صحیح صحیح صحیح. وہ کہتے تم ضائع ہو جاؤ گے. آپ کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے. میرا جو ہے اس کی طرف آتے ہیں بعد میں صحیح تفصیل سے جواب کی طرف آتے ہیں. تو خیر بہرحال وہ پھر میں چلا گیا وہاں جامعہ اشرفیہ میں چلا گیا. جامعہ اشرفیہ میں جامعہ رحمانیہ آنے سے پہلے جامعہ اشرفیہ چلے گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جامعہ اشرفیہ والوں نے اسی سال 2000 میں تقریباً ایک 6 سالہ کورس شروع کیا تھا جس کا نصاب مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ نے بنایا تھا. اور انہوں نے کہا تھا بھئی ایک وقت آئے گا جب یہ یونیورسٹی کالج کے لوگ آ کے کہیں گے ہمیں دین پڑھائیں، اور وہ کہیں گے 8 سال میں نہیں پڑھنا، تو میں تمہیں نصاب دے کے جا رہا ہوں، یہ 3 سال کا ہے. اس وقت انہیں انکار نہیں کرنا، انہیں لگا دینا. یعنی وہ شارٹ درس نظامی ٹائپ تھا، کوئی شارٹ درس نظامی ٹائپ تھا. تو وہ 6 سالہ کورس اس کو کہتے تھے. تو وہ ہم نے وہاں پہ شروع کیا. وہ میں نے 1 سال وہاں پہ پڑھا. لیکن یہ ہے کہ وہاں کے جو اساتذہ تھے نا، ان میں ایکسیپٹنس نہیں تھی اس کی. یہ جو شارٹ کورس تھا. ٹھیک ہے. ہاں مطلب انتظامیہ تو سمجھتی تھی بات کو. اچھا. کہ یار یہ وقت کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، یونیورسٹی کے بچوں کو ہمیں اٹیچ کرنا ہے اپنے ساتھ. ہاں. اور 3 سال آئے گا ہمارے پاس ہی پڑھے گا نا، چلو 8 سال نہیں بھی پڑھا. صحیح. لیکن وہ اساتذہ آ کے نا کلاس میں عدم اطمینان کا اظہار کرتے تھے، کیا کرو گے 3 سال میں. جب اس طرح کی پھپتیاں کستے تھے نا، وہ تھوڑا سا دل کو لگتا تھا یار یہ کیا بات ہے. پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ 8 سالہ والے تو غالب تھے نا، درس نظامی والے، تو وہ ہمیں دیکھ کے نا پھر جھکتے مارتے تھے، برائلر تیار ہو رہے ہیں. اس سے میں پھر ڈسہارٹ ہو گیا کہ یار یہ کیا بات ہے. وہ تھا بھی ان کا پہلا سال، ہو سکتا ہے بعد میں ایکسیپٹنس پیدا ہو گئی ہو. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ 1 سال میں نے وہاں پڑھا. تو پھر میں واپس قرآن اکیڈمی سے ہی جاتا تھا، رہائش تو میری وہاں نہیں تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے یہاں پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا. صحیح. قرآن اکیڈمی جو عربی وغیرہ پڑھی تھی اچھے سے پڑھی تھی. اچھا ماشاء اللہ. وہ میں نے پڑھانا شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے. پھر ایک دن میں نیچے قرآن اکیڈمی کی لائبریری میں بیٹھا تھا، تو محدث پرچہ آتا تھا یہاں پہ. یہاں کافی 40-45 پرچے آتے تھے. صحیح ہے. تو بڑا موقع ملتا تھا کون کیا کر رہا ہے یہ وہ نا. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ مزاج بنایا ہوا تھا کہ میگزینز پڑھے. تو اس زمانے میں لوگ میگزین پڑھتی بھی بڑے تھے. اور مطلب رسائل و جرائد کا کافی رجحان ہوتا ابھی تو ذرا تھا. کم. ہاں ماہنامہ اشراق آتا تھا، شریعہ آتا تھا، ڈاکٹر صاحب کے اپنے تھے، حکمت قرآن میثاق ہوتا تھا، محدث آتا تھا، تو وہ اپنا اہل حدیث کا پرچہ آتا تھا. تو بہت سارے پرچے آتے تھے. تو وہ ہم پڑھتے تھے، پھر مطالعہ کر. بڑا مزہ آتا تھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں. بڑا دور ہوتا تھا. انٹرنیٹ اتنا نہیں تھا. انٹرنیٹ تو تھا ہی نہیں، بالکل تھا ہی نہیں نا. آپ یوں سمجھ لیں 2000 کی بات ہے. تو وہ محدث کا پرچہ دیکھ رہا تھا، تو اس میں اشتہار تھا کہ جی یہاں جو ہے وہ ایڈمیشنز اوپن ہے. تو پھر میں یہاں پر آیا. تو مجھے یاد ہے کہ مولانا شفیق مدنی صاحب تھے، تو ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا اب آپ کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی میں کم از کم تو 3ری کلاس میں بیٹھنا چاہتا ہوں. 1 سال تو قرآن اکیڈمی لگایا، 1 سال جامعہ اشرفیہ. صحیح. آپ مجھے رحمانیہ میں 3ری کلاس میں بیٹھنے دیں. اچھا. پہلی میں نے نہیں بیٹھنا. وہ کہتے ہیں پھر عبارت پڑھ کے سنانی پڑے گی. اچھا ٹھیک ہے. صحیح. تو مدارس میں ہوتے ہی عبارت. ہاں. تو انہوں نے نا مجھے کوئی عبارت دی نا بغیر اعراب والی، کوئی درسی کتاب تھی، اب مجھے یاد نہیں ہے کون سی. تو وہ میں نے صحیح پڑھ دی. ہاں 3-4 لائنیں انہوں نے سنی. کہتے ہیں ٹھیک ہے تم چل جاؤ گے. تو انہوں نے مجھے 3ری میں بٹھا لیا. تو پھر اس طرح سے وہ مدرسے کی رحمانیہ کی پڑھائی شروع ہو گئی. یہ کب کی بات ہے؟ یہ میرے خیال میں 2001-2 کی ہوگی میرے خیال سے. ایک کی بات. تب وہ جو کلاس تھی اسی کلاس میں بھی تھا، یعنی جس کلاس میں آپ آئے تھے. 2001 کی بات. تو اس کے بعد آپ نے مطلب وہ جو 8 سالہ درس نظامی ہوتا تھا اس کو شاید بہت جلدی کیا. میں نے سلیکٹیو اسٹڈی کی تھی. مجھے یاد ہے حمزہ صاحب نے جو ہے وہ مجھے کہا تھا کہ آپ 3ری 4تھی میں 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں میں یہ کلاسز کر لیں.
صحیح. تو وہ جلدی میں نے کر لیا تھا. اور پھر یہ ہے کہ اس میں 2 سال پھر میں نے مدرسے میں پڑھایا بھی, جامعہ رحمانیہ میں ہی. رحمانیہ میں 2 سال پڑھایا بھی. جو سبجیکٹس, کیونکہ ہمارے جو استاد تھے عبدالرشید خلیق صاحب, کافی عدم اطمینان کا اظہار کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, بعد میں بہت پیار کرتے تھے. عدم اطمینان یعنی وہ جو آپ ہاں مطلب سلیکٹیو اسٹڈی کر رہے ہیں. ہاں تو وہ بھی ظاہری بات ہے, ایکسیپٹنس نہیں تھی نا. رحمانیہ بھی میرا پہلے ہی تجربہ تھا, لیکن بعد میں وہ ایک دفعہ آئی یہاں قرآن اکیڈمی نے. میں جب رحمانیہ سے جب میں فارغ ہو گیا, مولانا عبدالرشید خلیق صاحب, صحیح, تو عاطف وحی صاحب تھے ہمارے انچارج, تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو عاطف صاحب نے مجھے بلایا, آپ کے استاد آئیں. تو کہتے کہ یار وہاں نا میں نے تمہارا نام چھلانگو رکھا ہوا تھا کہ چھلانگے لگا رہے ہو تم کلاسز. تو عاطف صاحب کہتے ہیں یار اس بندے نے نا پروف کیا ہے کہ اس نے جو پڑھا ہے نا, اور مجھے آج اس کے اوپر فخر ہے. ماشاءاللہ. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب ہمیں امید نہیں تھی, سیدھی سی بات ہے, کوئی ایسا ہمارے سامنے تجربہ بھی نہیں تھا, لیکن اس نے پروف کیا. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک تھا, ہم غلط تھے. تو حافظ صاحب مطلب آپ نے قرآن اکیڈمی میں بڑا اچھا ٹائم گزارا, رحمانیہ میں بھی, تو مطلب کیسے اتنا فوکسڈ رہے, کیا وجہ تھی, کیا خاص بات تھی کہ آپ کو مطلب تعلیمی میدان میں آپ اتنی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے؟ دیکھیے ایک چیز ہے, یہاں میں وہی بات کروں گا ڈاکٹر اسرار صاحب والی, جو تحریکیں ہیں نا وہ آپ کے اندر تحریک بھر دیتی ہیں. لوگ یہ جو کہتے ہیں نا بندہ جماعت اسلامی سے نکل جاتا ہے, جماعت اسلامی اس کے اندر سے نہیں نکلتی. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد تحریک ہے. تو تحریک جو ہے نا بیسیکلی آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے اور آپ کی زندگی کو ایک مشن دیتی ہے, ایک مقصد دیتی ہے کہ یار دنیا میں آئے ہو نا کچھ کر کے جانا ہے. اب یہ چیز اتنی بھر دیتی ہے نا آپ کے اندر, بندہ کہتا ہے یار میں نے بیٹھنا نہیں ہے, کچھ کر کے جانا ہے, کچھ کر کے جانا ہے, زندگی کو ایسے نہیں گنوانا, زندگی کو ایسے نہیں گنوانا. کیونکہ وہاں دیکھیں نا, وہاں وہ مدرسہ تو ہے نہیں. اب مدرسے میں ایک چیز ہے نا, آپ 8 گھنٹے وہی پڑھ رہے ہو نا, وہی پڑھ رہے ہو نا, تو وہ آپ کے اندر آئے گی آٹومیٹیکلی. اب تحریک میں کیا ہے؟ تحریک میں تو ہے ہی تحریک, تحریک ہی ہے, اور کیا ہے؟ آپ وہی پڑھ رہے ہیں, وہی سن رہے ہیں. تحریک میں اب اس طرح سے علم نہیں ہے نا, مدارس میں علم ہے, تحریک میں عمل ہے. تو حافظ صاحب اس کے بعد آپ کی جو مدنی خاندان ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق بنا, رشتہ داری کا, تو وہ تعلق کیسے بنا, اور مطلب کب آپ سے بات ہوئی اس حوالے سے؟ اصل میں اس کی وجہ تو حمزہ صاحب تھے نا, ہاں کیونکہ حمزہ صاحب سے میں کافی زیادہ پڑھتا تھا. صحیح. آپ کو پتہ ہے مدرسے میں 2 کلیات تھیں نا, شریعہ اور کلیہ قرآن. جی. تو کلیہ شریعہ میں تو میں نے ایڈمیشن لے لیا تھا, لیکن مجھے یہ شوق تھا کہ میں کلیہ قرآن کا نصاب بھی پڑھوں. اچھا, وہ بھی پڑھوں. اچھا, قرات سے, قرات کا وہ سارا, تو وہ ساری 7 عشرہ میں نے پڑھی. اچھا, پڑھی. ہاں, حمزہ صاحب سے پڑھی. اچھا. پھر بلکہ قاری صاحب کی مجھے یاد ہے, جو عربی میں ان کے جو ہوتے تھے نا, قاری ابراہیم میر محمدی صاحب کے, تب وہیں پہ تھے وہ استشراق پہ, وہ ان کی کتاب تھی, وہ میں ٹرانسلیٹ کیا کرتا تھا اردو میں. وہ بھی بڑے خوش ہوتے تھے کہ یار یہ بندہ قرات کرنی ہے لیکن ہمارے بڑے کام کر رہا ہے. پھر انہوں نے بعد میں مجھ سے کچھ کتابیں بھی ٹرانسلیٹ کروائیں. اچھا. اور کچھ چیزیں بھی مجھ سے لکھوائیں کہ آپ لکھو, آپ اچھی ریسرچ کر لیتے. اچھا. تو قاری ابراہیم میر محمدی صاحب کی بھی کلاسز میں بیٹھتا تھا, لیکن ان سے زیادہ میں نے نہیں پڑھا قرات وغیرہ, لیکن ان سے بھی پڑھتا رہا. ساری تجوید میں نے نکالی, اور اس طرح سے پھر وہ بیسیکلی وہ پھر ایکسٹرا ٹائم لگا کے نا, وہ پھر قرات کی ساری رسم کی کتابیں, ساری کتابیں میں نے پڑھی, جو ان کا پورا نصاب تھا اس میں سے میں گزرا. تو عدلایا, اور وہ شاطبیہ بھی پڑھی, باقاعدہ پڑھی شاطبیہ. اس کے علاوہ وہ جو ہے ثلاثہ کی جو ہے کتاب, وہ بھی پڑھی. تو یہ ہے. پھر باقاعدہ اس کا اجرا کیا. اجرا کوئی میں نے پورے قرآن کا نہیں کیا تھا, اجرا میں نے کوئی تقریباً کیا تھا 8-10 پاروں کا. صحیح. 7 عشرہ میں. تو حافظ صاحب اگر آپ سے یہ پوچھنا چاہیں کہ عام طور پہ جہیز سے متعلق کافی بات ہوتی ہے, بڑا لکھا بھی جاتا ہے, نہیں لینا چاہیے یا کم لینا چاہیے, اس حوالے سے تو آپ کی اہلیہ کو جہیز میں کیا ملا تھا؟ کافی زیادہ تھا جہیز یا کم تھا؟ نہیں, جہیز تو بالکل نہیں تھا. صحیح بات یہ ہے کہ میں بھی کوئی خاص مطلب اتنا کوئی کمانے والا نہیں تھا. صحیح. جب میری شادی ہوئی 25 سال میری عمر تھی, اور آپ یوں سمجھے کہ دسمبر 2004 کی بات ہے. جب شادی ہوئی آپ کی؟ ہاں, دسمبر 2004 میں ہوئی ہے. اور یہی مطلب میری جاب شروع ہوئی تھی قرآن اکیڈمی میں, اور اس وقت پے کوئی تھی 6200 روپے. ایک میں یہاں پہ جاب کرتا تھا 8 گھنٹے فل ٹائم جاب کرتا تھا قرآن اکیڈمی صحیح ریسرچ سینٹر میں. دوسرا میں مدرسے میں بھی جاتا تھا نا, تو مدرسے میں بھی 3-4 پیریڈس وہ لیتا تھا. اچھا. تو اس کے کوئی 2750 روپے ملتے تھے. مدرسہ جامعہ رحمانیہ میں. تو وہ اس طرح سے دونوں, سائیکل ہوتی تھی میرے پاس, بس سائیکل دوڑاتا رہتا تھا. تو وہ جو ہے نا مطلب
زمانہ تھوڑا قسم پرسی کا زمانہ تھا اچھا خاصا، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. وہ بھی کوئی جہیز میں کیا ہے، مطلب ان کی خالہ نے ایک ان کو واشنگ مشین دی تھی جو مجھے یاد ہے. صحیح. کوئی ایک آدھی بہن نے یا کسی نے مائکرو ویو دے دیا. 2 چیزیں تھیں. تیسری چیز یہ تھی کہ ان کی والدہ نے ان کو 5000 پکڑائے تھے. صحیح. اس کے پھر وہ کچھ برتن لے آئی. اچھا. میرے پاس کوئی 7-8 ہزار روپے تھے. تو پھر اس کا ہم نے ایک بیڈ لیا اور ایک گدا بھی نیا نہیں لیا، وہ پرانا ہی لیا. اچھا. وہ نیا نہیں آ سکتا تھا، پرانا لا کے پھر اس کو ہم نے دھویا اور پھر بس یہ بہت تھوڑا سا ساز و سامان. جو شادی ہوئی تھی وہ سادگی سے ہوئی تھی یا کوئی آپ کے گھر والے یا کوئی فیملی خاندان کے لوگ آئے تھے یا نہیں آئے؟ نہیں آئے تھے، وہ تو ظاہری بات ہے آئے تھے. مطلب آپ کو پورا خاندان انوائٹڈ تھا ولیمہ وغیرہ؟ ہاں، لیکن اس میں بھی سادگی تھی، مطلب وہ کوئی اتنا نہیں تھا جیسے ہمارے یہاں وہ پیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح سے. تو باقی یہ ہے کہ ہاں ولیمے کا خرچہ اس میں اہتمام تھا، میرے ولیمے پہ اہتمام تھا. صحیح. یہ لوگ بھی گئے تھے. اس میں وہ یہ تھا کہ میرے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے وہ سارا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا ولیمے کا. صحیح. تو وہ کم از کم یہ ہے کہ وہ باقی یہ تھا کہ ایک میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی جو مجھے یاد ہے، وہ کوئی 2750 روپے مجھے چونکہ مل رہے تھے وہ مدرسے میں پہلے سے جاب کر رہا تھا، تو وہ 2000 کی کمیٹی تھی، شاکر صاحب کے ساتھ ڈالی. اچھا. صحیح. تو وہ کمیٹی نکلی تھی. استاد تھے. ہاں 40,000 نکلی تھی کمیٹی. اچھا. تو بنیادی خرچہ تو اسی سے کو پورا ہوا تھا. صحیح. ولیمے کا خرچہ ایک بھائی نے اٹھا لیا تھا، تو بس تھوڑا بہت کچھ بہنوں نے اٹھا لیا تھا، تو بس اس طرح سے مل ملا کے تھا. ٹھیک ہے. تو حافظ صاحب آپ کے جو سسر محترم ہیں، معروف اسکالر ہیں، عالم ہیں، حافظ عبد الرحمن مدنی صاحب حافظہ اللہ، تو ان کا آپ کی زندگی پہ، آپ کے علمی سفر میں کتنا ان کا اثر رہا آپ کے اوپر؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 لوگوں کا مطلب میری شخصیت کو بنانے میں بہت اہم کردار ہے. اچھا. ان میں سے سب سے پہلے تو ڈاکٹر اسرار صاحب تھے، مطلب جس ترتیب سے وہ میری زندگی میں آئے. انہوں نے اب یوں سمجھے کہ میرے اندر ایک تحریک بھری نا. صحیح. مطلب اب ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کام پہ لگانا ہوتا ہے، لیکن اگر میں کہوں اللہ کے بعد اگر کوئی سبب ہے تو وہ ڈاکٹر بھائی کچھ کرنا ہے، یا اگر کسی کو نظر آتا ہے کہ حافظ صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں، جان مار رہے ہیں، ایک مشنری لائف ہے ان کی، ٹھیک ہے، تو وہ شاید اسی وجہ سے ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی صحبت کی وجہ سے کہ وہ خود ایسے تھے. صحیح. کہ تن من دھن لگا دو بس. ٹھیک. جو کچھ ہے بس اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ یہ امانت ہے، بس یہ ہم نے لگانا ہے. دوسرے نمبر پہ پھر مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب کا، جو ہمارے سسر سے آپ بات کریں. اچھا، علم کی جو گہرائی، خاص طور پہ میں نے اصول فقہ وغیرہ ان سے پڑھی. اوکے. اور مدرسے میں آ کے وہ الوجیز پڑھایا کرتے تھے اس زمانے میں، اور جو کہ حمزہ صاحب سے پہلے کچھ چیزیں پڑھی بھی ہوئی تھی تو وہ پھر اچھے سے سمجھ میں آتی تھی. اور پھر چونکہ پیچھے ڈاکٹر صاحب کا بھی ایک تحریکی بیک گراؤنڈ تھا، اور ڈاکٹر صاحب سے فلاسفی وغیرہ ایسی چیزیں ہم پڑھتے سنتے رہتے تھے، دنیا کے نظام، ازمز وغیرہ، تو دماغ بڑا کھلا ہوا تھا. اور مدنی صاحب نے بھی جو کوئی تجربات کیے تھے ججز کے ساتھ، وہ جو ان کے 80s کے تھے، ہاں، تو اس کی وجہ سے قانون کے حوالے سے ادھر ادھر جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کے حوالے سے، تحریکوں کے حوالے سے ان کا کافی زیادہ جو ہے وہ مطالعہ تھا. صحیح. تو وہ کافی چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آتی تھیں. تو دوسرا بڑا اثر جو ہے نا وہ میرے اوپر ان کی شخصیت کا ہے، جسے آپ علمی اثر کہہ سکتے ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ گہرائی علم کے اندر. ٹھیک ہے. اگر کوئی فقاہت یا جسے نقطہ رسی کہتے ہیں، کیونکہ میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ نقطہ رسی ان کے ہاں بہت زیادہ تھی. اچھا، ماشاءاللہ. قرآن کی ایک آیت سے کوئی ایسا مفہوم نکال لینا جو پڑھنے لکھنے میں نہیں آتا تھا. صحیح. اور وہ ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے اساتذہ سے لیا، عبداللہ محدث روپڑی صاحب سے لیا، وہ ان کے خاص شاگرد تھے. شیخ بن باز سے بھی پڑھتے رہے وہ. تو یہ چیز ان میں فقاہت جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 شخصیات ہو گئی. اور تیسرے جو ہے نا وہ پھر احمد جاوید صاحب. احمد جاوید صاحب. صحیح. ان سے خاص طور پہ یہ جو اخلاقی پہلو ہے نا شخصیت کا، مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوا. اچھا. تربیتی پہلو، یعنی اس سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا شاید تعلیم ہی تربیت ہے. اچھا. اس کے بعد میرا نقطہ نظر بدل گیا کہ نہیں، معلم جو ہے نا مربی نہیں ہوتا، مربی کی دنیا ہی علیحدہ ہے. تو آپ ان سے کب فیملیئر ہوئے، کب ان سے ملاقات ہوئی احمد جاوید صاحب سے، کس عرصے میں جا کے؟ ان سے تو کافی بعد میں، اب آپ کہیں مطلب شاید 2016، ہاں 15-16 ہوگا، اس سے لے کے 19 تک کوئی 3 سال میں وہاں جاتا رہا. تو ہمارے دوست تھے آصف علی، وہاں قرآن اکیڈمی میں استاذ بھی ہیں، ہمارے گاؤں کی بھی ہیں، بہت قریبی ساتھی ہیں، دوست ہیں، ایک ہی محلے کے ہیں ہم. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ آپ احمد جاوید صاحب کی طرف جائیں. وہ جاتے تھے. اچھا. تو ہم جیسے عام طور پر یار فلسفی آدمی ہیں، صوفی ہیں، ہمارے اندر ویسی صوفیوں یہاں شاید جوہر ٹاؤن میں ان کے لیکچرز ہوا کرتے تھے. یہاں وہ یہ جو پنجاب ایک اسکول تھا، امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، وہ اپنے گھر میں بھی درس دیتے تھے. تو میں تو ان کے گھر میں جاتا رہا ہوں، گھر کے لان میں نا. تو پھر
ایک اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جانا ہے اور دوسرا 6 ماہ تک جو ہے نا کوئی بحث نہیں کرا. انہیں پتہ ہے بھائی سلفی اہل حدیث ہیں تو ظاہری بات ہے ان کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے. اور مزاج ہمارا تھا. اس سے پہلے آپ مطلب فلسفہ کسی حد تک پڑھ چکے تھے؟ ڈاکٹر صاحب سے ہم بہت سی فلسفیانہ باتیں سنتے تھے, کر چکے تھے. اوکے. تو جب آپ پھر اس مجلس میں گئے تو آپ کو مطلب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس مجلس میں جاتے ہیں جن کا فلسفے کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے ان کو چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں ابتدا میں, تو آپ کو پھر سمجھ آنا شروع ہو گئی اسٹارٹ میں؟ نہیں, وہ جو ان کی جمعے کو مجلس ہوتی تھی مغرب سے عشاء, تو وہ تربیتی مجلس تھی. اچھا. لیکن اس میں بھی ان کا چونکہ ادبی ذوق زیادہ ہے نا, تو وہ عام آدمی کو باسیں, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. حالانکہ اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود مجھے کچھ ٹائم لگا ان کے ساتھ فریکوینسی میچ کرنے میں, ٹائم لگا. صحیح. تو لیکن یہ ہے کہ پھر جب وہ چیزیں, لیکن یہ ہے کہ اوورآل سمجھ آ ہی جاتی تھی, اتنا نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ اچھے سے سمجھ آنا شروع. صحیح. زیادہ اچھا. ڈاکٹر صاحب آپ نے مطلب بہت سا کام کیا, بہت سارے لوگوں پہ کرٹیسائز بھی کیا علمی طور پہ, طاہر القادری صاحب ہوں, مرزا انجینئر ہو, یا جاوید احمد غامدی صاحب ہوں, یا مولانا وحید الدین خان صاحب ہوں. تو اگر مطلب ان میں سے ہر ایک کی ہم آپ سے پوچھنا چاہیں کہ کیا بڑی فکری غلطی آپ سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے طاہر القادری صاحب کی. دیکھیں, طاہر القادری صاحب کے مسائل, جو بڑا مسئلہ ہے نا ان کا, وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک خاص اسکول آف تھاٹ ہے, اب ہم اس کا نام لیں یا نہ لیں, بہرحال ان کے جو عقائد اور نظریات ہیں تو انہوں نے ان کو دلیل کی قوت فراہم کرنے کی کوشش کی ہے, اور وہ بھی تعویل کے راستے سے. صحیح. خاص طور پہ جب آپ ان کا ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں نا, تو وہ ترجمہ قرآن کے اندر جس قدر وہ بریکٹس لگا دیتے ہیں, یعنی اپنا من چاہا مفہوم نکالنے کے لیے. ہاں, بہت زیادہ بریکٹس لگاتے ہیں, بہت زیادہ. اتنی بریکٹس کسی نے بھی نہیں لگائی. ایک آیت کے اندر شاید وہ ترجمہ جو ہے وہ کم پڑ جاتا ہے اور ان کی بریکٹس بڑھ جاتی ہیں. یہ صورتحال, تو یہ ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں, یہ صحیح نہیں. تو اس کے بعد اگر ہم آئیں جاوید احمد غامدی صاحب کی طرف. جاوید احمد غامدی صاحب کا تو دیکھیں نا, بنیادی اختلاف یہی ہے کہ سنت کے مسئلے کا. صحیح. کہ انہوں نے سنت کو جو ہے وہ حدیث سے علیحدہ معنی مراد لے لیا. ٹھیک ہے. اور سنت سے مراد 27 قسم کے اعمال اور افعال لے لیے, اور حدیث کو وہ حیثیت نہیں دی جو ہمارے ہاں ہے. یعنی حدیث ایک مستقل مصدر دین ہے, ٹھیک ہے. جس طرح سے قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے فائنل اتھارٹی ہے, اسی طرح سے حدیث بھی, حدیث اور سنت بھی بھی اتھارٹی ہے. تو وہ حدیث کو اس طرح سے اتھارٹی نہیں مانتے. تو اس کے بعد اگر خان صاحب پہ آئیں. دیکھیے, مولانا وحید الدین خان صاحب کا مسئلہ میرے خیال میں قابل آدمی تھے, بہت قابل آدمی تھے, لیکن مولانا مودودی کی ریئیکشن میں ضائع ہو گئے. وہ ریئیکشن میں دوسری انتہا تک پہنچ گیا نا, کہ بالکل ہی جو ہے وہ تحریک کی نفی کر دی. نہ صرف تحریک کی نفی کر دی بلکہ روایت کی بھی نفی پہ کھڑے ہو گئے نا, ایک اعتبار سے, کہ جو آپ کا پورا روایتی ذخیرہ تھا اس سے لا تعلقی کا اظہار کر کے آپ دین کی ایک نئی انٹرپریٹیشن کریں. اور کچھ نارسسزم بھی آ گیا تھا, یعنی نرگسیت جسے ہم کہتے ہیں نا, کہ اپنے بارے میں ان کو یہ خیال ہونے لگا کہ میں مہدی ہوں, میں مسیح ہوں, یہ چیزیں. لیکن وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ مسیح سے مراد کوئی نبی ہے, وہ کہتے تھے یہ اہم رول ہے بس, مسیح سے مراد مسیح ابن مریم نہیں ہے. صحیح. قرب قیامت سے پہلے کچھ لوگ کو بڑا کام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر استعارہ کے انداز میں کیا ہے, کبھی مسیح کہہ دیا, کبھی مہدی کہہ دیا. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ وہ میں ہی ہوں جس نے بڑا کام اللہ نے مجھ سے لینا تھا. اس کے بعد مرزا صاحب پہ آتے ہیں. مرزا صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی رہی ہے نا, تو ملاقات کیسے ہوئی, کیسی رہی ملاقات؟ دیکھیے, وہ تو ہمارے آپ کے وہ مشترکہ دوست ہیں عاصم صاحب, تو وہ وجہ بنے. وہ بھی انہوں نے کوئی 3 مہینے لگائے ان سے ٹائم لینے میں. اچھا. پھر مرزا صاحب نے یہ کہا کہ جی سوال لکھ کے بھیج دیں اگر آپ سوال کرنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں. یہ 2019 کی بات ہے جب ہماری ملاقات ہوئی, جنوری 2019 میں, 5 سال غالباً پرانی بات. وہ ہم نے سوال لکھ کے بھی بھیج دیے, 5 سوال تھے. وہ 1 مہینہ پھر اس کا جواب نہیں آیا, پھر پیچھے لگے رہے. خیر وہ پھر انہوں نے ٹائم دے دیا, وہاں ہم گئے تو پھر انہوں نے سوالات کے جوابات بھی نہیں دیے, بڑے برے طریقے سے پیش آئے. اچھا. نہیں, ہمیں ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ اتنے برے طریقے سے پیش آئیں گے. مطلب بیہیو ان کیسا تھا؟ بیہیویئر بہت ہی ill mannered جسے کہتے ہیں نا. ہم نے کوئی بری بات بھی نہیں کی اور بہت اچھے سے سارے معاملات چل رہے تھے, بہت اچھے سے چل رہے تھے. اچھا. پتہ نہیں کیا ان کو اچانک ہوا, مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آیا. اچھا. بلکہ راستے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ یار کوئی مٹھائی شٹائی لے کے جائیں ان کے لیے, ماشاءاللہ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں. یہ وہ بڑے پازیٹیولی جیسے لوگ گفتگو کرتے ہیں نا کہ یار. صحیح. پھر ان کے جو لوگ تھے وہ بھی بڑے پازیٹیولی ملے. اچھا.
جو وہاں ان کے انتظام کرنے والے لوگ تھے. تو مجھے یاد ہے کوئی مطلب 15-20 لوگ جیسے مختلف لوگ ملاقات کے لیے آئے ہوں. اس وقت برف خانے کے اوپر ان کا ہوتا تھا وہ. تو وہ اچانک آئے ہیں اور وہاں آ کے ملاقات ہوئی, بیٹھے ہیں. تو وہ پھر شروع ہو گئے بس, ہاں جی کیا ہے. میں نے بتایا کہ وہ ہم تو کچھ سوالات تھے. اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی؟ ریکارڈنگ کے لیے ہم نے ان سے بات کی تھی اور وہ ایگری بھی کیے تھے اور کیمرہ بھی ہم لے کے گئے تھے, لیکن انہوں نے اس کو الاؤ نہیں کیا. ہاں, پھر یہ بھی کہا کہ آڈیو ریکارڈنگ بھی نہیں کرنی, ورنہ قیامت والے دن گریبان پکڑ لوں گا. خیر وہ بہت حساس ہو گیا اچانک نا. ہاں, شاید اس وجہ سے کہ میں نے انہیں نا 3-4 کتابیں پیش کر دی. مجھے اب لگتا ہے کہ شاید یہ غلطی ہو گئی, اور اس سے ان کو احساس ہوا کہ یہ کوئی پڑھے لکھے آدمی ہے. کتابیں آپ کی میری اپنی تھی نا, تو میں نے کہا جی یہ میں نے لکھی ہیں. وہ کتابیں بھی ضخیم تھی, آپ کو پتہ ہے, 600 صفحات کی بھی. صحیح. تو وہ اس سے شاید ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی پڑھے لکھے آدمی. صحیح. میں اس وقت تک کوئی یوٹیوب پہ نہیں تھا. یوٹیوب چینل تو ہم نے بعد میں بنایا. وہ تب آپ کو جانتے نہیں تھے؟ ہاں, مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ ان کو جاننا نہیں چاہیے. اور وہ بھی شاید تب اتنا زیادہ معروف نہیں تھے یوٹیوب پہ. یہ تب کی بات ہے یا تب وہ 2019 میں بھی یہ معروف تو تھے, 2019 میں معروف تو تھے. ہم نے چینل جو کھولا نا, یہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی جنوری 2019 میں. ہمارا چینل سٹارٹ ہوا سپتمبر 2019 میں. یہ اس سے پہلے کی بات؟ یہ اس سے پہلے کی بات ہے. تو میرا نہیں خیال کہ انہیں مجھے جاننا چاہیے, کیونکہ جاننے کا ذریعہ یوٹیوب ہی ہو سکتا ہے, اور کیا کتابیں پڑھنے کا ان کا مثال ٹھیک اتنا نہیں ہے. لیکن پھر وہ شروع ہو گئے نا. وہ شروع اس طرح سے ہو گیا کہ جیسے آپ جاسوسی کرنے آئے ہو, توصیف ورما راشدی نے بھیجا ہے. اب مجھے بھی نہیں پتا, توصیف ورما راشدی صاحب سے میری ملاقات ہی نہیں ہے. تو یہ سارے علماء میرے خلاف سازشیں کرتے ہیں, بھونکتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. وہ پھر اتنا کو بولے کہ وہ منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی. میں خود پریشان ہو گیا کہ اچانک ہو کیا گیا, ہم نے تو کوئی بات بھی نہیں کی. تو ان کا ذہن یہ بنا کہ یہ توصیف ورما راشدی صاحب نے ان کو بھیجا ہے مجھ سے کوئی جو ہے نا وہ مناظرہ کرنے کے لیے. ہمارے ذہن میں کوئی چیز بھی نہیں تھی نا, میری ان سے ملاقات تھی. وہ سعودیہ میں ہوتے ہیں, میں یہاں ہوتا ہوں, کبھی زندگی میں ان سے نہیں ملا. بہرحال پھر وہ ٹھنڈا کیا ہم نے, ان کی غلط فہمیاں دور کی جتنا کر سکتے تھے. اچھا میرے درس میں بیٹھو, پھر ان کے درس میں بھی بیٹھ گئے. پھر نہیں, آج تو میں ٹائم نہیں دوں گا کسی اور. بس وہ عجیب صحیح معاملہ رہا. وہاں ہم رہے کوئی 5-7 گھنٹے رہے ہوں گے. تو وہ جو آپ نے سوالات ان کو بھیجے, اس کے پھر جوابات دیے انہوں نے کہ نہیں؟ ایک کا کہتے ہیں جی, ایک کا میں جواب دے دیتا ہوں, اور ایک کا بھی جو انہوں نے جواب دیا وہ تھا مطلب سمجھ لگ گئی. وہ یہ تھا کہ جی آپ جو اپنے کتابچے میں لکھتے ہیں 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر ہے, تو یہ صحیح الاسناد حدیث کیا ہوتی ہے؟ صحیح حدیث میں صحیح الاسناد یہ آپ نے سوال کیا. ہاں, اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہ ایک ہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اچھا. پھر اس کے بعد پھر میں نے بات آگے نہیں چلائی. تو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ مطلب اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یہ بات کرتے ہیں کہ فرقہ واریت پہ بات نہیں ہونی چاہیے, فرقہ پرست علماء یا مولویوں سے متعلق بھی آپ بات کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر ایک بندہ ایک مسلک کا ماننے والا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا دفاع بھی کرے گا, اور جس چیز کو وہ غلط سمجھتا ہے اس پہ وہ کرٹیسائز بھی کرے گا. تو اس میں آپ کیا غلطی دیکھتے ہیں؟ اصل میں میرے خیال میں 2 چیزیں ہیں. ایک ہے مسلک کی وابستگی. مسلک کی وابستگی میں کوئی حرج نہیں ہے, سب کے ہاں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بلکہ جو یہ کہتے ہیں میرا کوئی مسلک نہیں ہے, میرے خیال میں یہ بھی ایک مسلک ہے. ہاں, یہ بھی مسلک ہے. ہاں, تو اس لیے یہ نعرہ تو میرے خیال میں اب بیکار ہے کہ اب آپ کہیں کہ جی سب مسلکوں سے میں تو اگر وہ کہے کہ ہم تو مسلمان ہیں, اس پہ دلائل باقاعدہ قرآن سے, تو یہ کیسے مسلک ہوگا؟ نہیں دیکھیں نا, وہ جب اپنے آپ کو مسلمان کہے گا نا تو پھر وہ جماعت المسلمین ٹائپ کوئی جماعت بن جائے گی کہ اپنے آپ کو ہی مسلمان سمجھے گا, باقی ساروں کو خارج کر دے گا. اور وہ ہمارے ہاں ہوا ہے. مطلب یہ سارے طریقے پٹ چکے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ کہنا کہ جی میں کسی مسلک سے نہیں ہوں, یہ ورک نہیں کرے گا. آپ کہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ یہ تعارف کے لیے ہو. صحیح. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ جو قومیں بنائی ہیں, یہ جو قبائل بنائے ہیں, مطلب تعارف کے لیے. تو اگلے کو اپنا تعارف کی جی میرا مذہبی تعارف کیا ہے. مطلب اب میں لوگوں کو بتاؤں میرے یہ نظریات ہیں, میں صرف ایک جملہ بول دیتا ہوں کہ جی میں اہل حدیث ہوں, تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ تقلید کا قائل نہیں, فلاں دس اینڈ دیٹ. صحیح. جب وہ کہتا ہے میں حنفی ہوں, تو مجھے تعارف ہو جاتا ہے بھائی اس کے یہ نظریات ہیں. مطلب اسے مجھے 4 گھنٹے میں سمجھانا نہیں پڑتا نا. تو تعارف کے لیے ہو تو کوئی حرج نہیں. صحیح. ہاں, مسلک کا اگر کوئی ٹیگ بھی لگا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب ہم اسے از ایکول ٹو اسلام قرار دے دیتے ہیں نا, صحیح, ٹھیک ہے, اور باقی ساروں کو ہم نکال دیتے ہیں, یا از ایکول ٹو ہم کہتے ہیں کہ جی اب یہ فرقہ ناجیہ ہے اور باقی سارے فرقہ ضالہ ہیں, میرے خیال میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے. ہاں, باقی یہ ہے کہ آپ اپنا جو موقف ہے اس کی نصرہ میں کچھ بولیں. صحیح.
ٹھیک ہے، کچھ اچھے انداز میں، اچھے پیرائے میں، کوئی حرج نہیں ہے میرے خیال میں. دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بھی ایک، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ مدرسہ بیک گراؤنڈ سے ہیں، جامعہ رحمانیہ سے آپ پڑھے ہیں، اور یہ ادارہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی جامعہ رحمانیہ سے ہی متعلق ہے، اور جو ہے انہی کا ہی یہ ایک سیٹ اپ ہے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کو جو سوشل میڈیا کا لب و لہجہ اسلوب ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آنے کی ضرورت ہے، یا جو ہے ان کو مطلب یہاں پہ تب تک نہیں آنا چاہیے، تو اس کے پیچھے مطلب کیا کہانی ہے اور اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو واضح رہے کہ میں نے کسی کو بھی نہیں روکا کہ وہ سوشل میڈیا پہ نہ آئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نے بھی آنا ہے مجھ سے پوچھ کے تھوڑی آنا ہے یا اجازت لے کے تھوڑی آئے گا. ہاں نہیں، اس حوالے سے آپ کی کچھ پوسٹیں ہیں وہ مطلب منظر عام پہ آتی رہی ہیں. ہاں، ان کا ایک بیک گراؤنڈ تھا. اصل میں مسئلہ یہ ہے جو تو ہمارے یہاں نوجوان طبقہ ہے وہ تو بیٹھا ہوا ہے نا سوشل میڈیا پہ، جی ٹھیک ہے، تو وہ کچھ عرصہ وہاں سوشل میڈیا پہ گزارتا ہے تو اس کی ہاؤ نو سمجھ لیتے ہیں. وہ اصل میں بات ہو رہی تھی جو ہمارے بزرگ علماء ہیں ان کے کانٹیکس میں، کہ جو آپ کہہ لیں کہ جی پری سوشل میڈیا ایریا سے تعلق رکھتے ہیں یا پری کمپیوٹر ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک، تو اب انہیں اس کی اتنی ہاؤ نو نہیں ہے. انہیں مطلب یہاں سوشل میڈیا کی مطلب کیا صورتحال کیا ہے، اس کا الگورتھم کیا ہے، کیا بات کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے. تو اگر آپ اپنے کبار علماء کو یہاں سوشل میڈیا پہ بٹھا دیں گے جبکہ انہیں سوشل میڈیا کی سوجھ بوجھ نہیں ہوگی، تو پھر اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ دین کے حوالے سے کہ لوگ جو ہے نا وہ ان میں دوری پیدا ہو دین سے. یعنی ان کا چونکہ وہ اس سے ہم آہنگ نہیں ہوں گے، ان کی گفتگو یا ان کے الفاظ یا اسلوبی بیان. دیکھیں سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں، آپ مثال کے طور پہ آپ کافر لفظ لکھ نہیں سکتے، آپ فیس بک پہ لکھیں تو صحیح، ٹھیک ہے، توڑ کے لکھنا پڑتا ہے. اب یہ میں نے اور آپ نے سیکھا ہے. اسی طرح سے اب صرف یہ ایک بات ہے نا، ایک بات، ایون آپ فلسطین نہیں لکھ سکتے، آپ اسرائیل نہیں لکھ سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ پوسٹوں کی ریچ جو ہے وہ پیچھے ہونا شروع ہو جائے گی. آپ تکفیر کا لفظ نہیں لکھ سکتے. ایک پوری ویکیبلری ہے. جو سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے اس کو پتہ ہے. اب وہ جو بیٹھا ہے نا اس نے بھی اس کو لرن کیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. یہ تو اب صرف اس کا ایک پہلو ہے نا، اس کے اور بہت سارے پہلو ہیں. صحیح. بہت دفعہ میں آپ کو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پوسٹ کر کے اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے، ایڈٹ کرنا پڑتا ہے، چیزوں کے اوپر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے. آپ کو اس پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کہ یار اب میں یہ بات مجھے کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کا مناظرہ بھی ہوا حسن اللہ یاری کے ساتھ، تو وہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا، اور جو ہے آپ کے خیال میں اس طرح کے جو ڈسکشن ہے یا مناظرے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہے؟ دیکھیں وہ بھی چونکہ انہوں نے میرا پیچھا بہت زیادہ کیا. اچھا. ہاں، مطلب میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھا، صرف ان کے زبان کی وجہ سے کہ ان کی زبان ایسی تھی، مطلب اچھی نہیں ہے یا گندی زبان ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں، صحابہ کرام کے بارے میں جس قسم کی وہ ابیوسو لینگویج استعمال کرتے ہیں. لیکن جب بہت زیادہ پیچھا کیا تو پھر کیونکہ نیچے کمنٹس کرنا شروع ہو گئے تھے لوگ کہ جی بیٹھ کے تو دکھاؤ، بیٹھ کے تو دکھاؤ. میں نے کہا چلو ایک دفعہ بیٹھ بھی جاتے ہیں اب اتنا کیا مسئلہ ہے. اور میرے خیال میں بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. ایکسپیرینس اس حوالے سے میں اس کو اچھا کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو انہوں نے ریکارڈ کی. اصل میں وہ ہوسٹ تھے نا، اور اپنے چینل پہ انہوں نے چڑھائی ہے، ہم نے تو اپنے چینل پہ دی بھی نہیں نا. اب انہی کے چینل کے اوپر آپ نیچے کمنٹ دیکھتے ہیں نا، اچھا چلو سنی کا تو کمنٹ تو چلے ٹھیک ہے، ان کے اپنے لوگوں کے جو کمنٹس ہیں نا، اور خاص طور پہ اسلوبِ بیان کے حوالے سے کہ حافظ صاحب اپنے اسلوبِ بیان کی وجہ سے جیت گئے. تو ہمارے جو ہے وہ مناظر چلاتی رہے، مناظرہ کرتے رہے، اور حافظ صاحب جو ہے وہ دلیل پیش کرتے رہے. تو ایسے بہت کمنٹ، اور بہت سے کمنٹس انہوں نے ڈیلیٹ کیے. ہمارے جو سوشل میڈیا مینیجر تھے انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے 24 گھنٹے کی اس کی ریکارڈنگ بھی کر لی. اوکے صحیح، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اتنا کمنٹ ڈیلیٹ کیا، لیکن اس کے باوجود اتنا کمنٹ تھا کہ ابھی بھی بہت کمنٹ باقی ہے. تو ابھی دوبارہ کوئی پلان ہے اس سے؟ وہ تو بہت زیادہ پیچھا کرتے رہے، لیکن میں نے پھر وہ جو ہے نا، کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ابیوسو ہو جاتے ہیں نا، ابیوسو ہو جاتے ہیں، وہ پھر اچھا نہیں لگتا. مطلب ایک بندہ اکیڈیمک رہے نا. ہاں ایک اور تھے وہ جو ایران کے جو شیعہ عالم تھے، ان کے ساتھ ہماری ڈیبیٹ ہوئی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ ابیوسو نہیں ہوئے تھے. اوکے، یہ ہو جاتے ہیں حضرت حسن اللہ یاری جو ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت ساری کتابیں لکھی، کتنی آپ کی تصانیف ہو چکی ہوں گی؟ اب کوئی تقریباً ہے میرے خیال میں کوئی 30 کے قریب تو ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو آپ مختلف جہتوں میں کام کر رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، تصانیف کا کام کر رہے ہیں،
تو اتنا ٹائم آپ کیسے نکال لیتے ہیں؟ ٹائم مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں؟ فیملی کو ٹائم کیسے دیتے ہیں؟ یہ معاملات کیسے چلتے ہیں آپ کے؟ دیکھیں مینجمنٹ سے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی کام نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پہ ابھی وہ انجینئر محمد علی مرزا، ابھی جو لیٹسٹ کتاب تھی خلافت و ملوکیت، انجینئر محمد علی مرزا اور سید مودودی علیہ رحمہ کے افکار. صحیح. اب وہ کتاب سرائے والے جمال الدین افغانی صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ آپ صاحب کتاب نکلے گی آپ کی، اور کراچی میں ایکسپو میں آپ ہی کی کتاب نکلی ہے. اچھا. تو دیں کتاب. صحیح. تو وہ پھر اس کے لیے پھر اب آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بیٹھنا پڑتا ہے بس. صحیح. مطلب اب آپ کہیں نا کہ جی میں روزانہ کا کوئی ٹائم کتاب لکھنے کے لیے نکالوں، کوئی درس کے لیے نکالوں، کوئی اس کے لیے ایسا نہیں ہوتا. پھر جب ایک کام آ گیا نا، بس اب آپ اس کو ٹائم دیں. ٹھیک ہے، رات میں بھی دیں، دن میں بھی دیں، اور اب آپ اس کو نکالیں. تو کام اسی طرح سے ہوتا ہے. مطلب زیادہ تر تو کام میں نے دیکھا ہے کہ آن ڈیمانڈ ہی ہوا ہے. صحیح بات یہی ہے کہ لوگوں نے تقاضا کیا. کوئی شیڈول نہیں بناتے کہ اس دن یہ کرنا ہے، اس دن یہ کرنا ہے؟ وہ شیڈول کے تحت بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. اب یوں کہہ لیں شیڈول کے تحت جو کام ہوتا ہے نا وہ کوئی 30-40% ہوتا ہے. جو 60% ہوتا ہے نا وہ تو پھر پیچھے سے کوئی ڈیمانڈ آتی ہے اور بندہ کہتا ہے بس یار اب تو لگ جاؤ. تو کوئی گول سیٹنگ آپ نے کی ہوئی ہوتی ہے یا وہ چل رہا ہوتا ہے ایسی سلسلہ؟ میرے خیال میں ایسے ہی چل رہا ہے، مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے. ورنہ تو مطلب جو عام طور پہ موٹیویشنل اسپیکر یہ بات کہتے ہیں کہ گول سیٹنگ کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، چل نہیں سکتے. تو آپ چل رہے ہیں، معاملہ چل رہا ہے. مجھے نہیں لگتا. صحیح بات یہی ہے بھائی بہت بڑے کوئی میں مشن اور کوئی گول سیٹ کرتا ہوں کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، نہیں. صحیح. بس ہو رہا ہے، بس ایسے لگ رہا ہے کہ وہ آپ مے بی ٹائم ضائع کرنے سے بس بچتے ہیں. ہاں بس اب یوں کہہ لیں ایک چیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک چیز اپنے اندر ہے کہ بھائی ٹائم کو ہم نے جو ہے وہ اپنا قیمتی بنانا ہے، اور دوسرا یہ کہ کچھ کرنا ہے بس. تو وہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بھی بتایا کہ آپ کی جو تصانیف ہیں ان کی تعداد 30 سے زائد ہے، تو آپ کی سب سے فیوریٹ تصنیف آپ کی اپنی کون سی ہے؟ بہت اہم سوال ہے. اسلامی نظریہ حیات. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے نا، اب 99 سے جو میرا سفر ہے اب تک کا 25 سال کا علمی سفر، ربع صدی، غامدی صاحب کہتے ہیں نا ربع صدی کا قصہ. صحیح. تو وہ ربع صدی کا قصہ جو ہے نا وہ میں نے اسلامی نظریہ حیات میں بند کیا. اچھا. یعنی اپنا جتنا بھی میں نے سوچا، میرا غور و فکر، ٹھیک ہے، میری تحقیق، وہ سب جیسے کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا، وہ کوئی 10 سے 12 صفحات کا ٹیکسٹ ہے. اس کی پھر میں نے خود ہی شرح لکھی کوئی 150 صفحات کی، جیسے ہمارے یہاں وہ ہوتے تھے نا. اصل میں میرے ذہن میں تھا کہ جو تحویہ کا متن ہے نا، اس طرز کے اوپر کوئی عقیدے کی جدید کتاب ہونی چاہیے. صحیح. اب معتزلہ، شاعرہ، ماتریدیہ وہ تو نہیں نہ رہ گیا، سیدھی سی بات ہے. اب تو سوسائٹی میں آپ کے امامیہ ہیں، ٹھیک ہے، قادیانیہ ہیں، اسماعیلی، ٹھیک ہے، غامدی صاحب ہیں، انجینئر محمد علی مرزا ہیں، محمد شیخ ہیں، اور بہت سے کیپٹلزم والے ہیں، فیمنزم والے ہیں، لبرل ہیں، الہاد والے ہیں، انکار حدیث والے ہیں. اب یہ سارے آپ کو ملیں گے نہیں. اب متن تحویہ میں، عقیدہ متن تحویہ میں ہے کہ جی مطلب موضوع کے اوپر مسا کرنا جو ہے. صحیح. اب یہ آپ عقیدے کی کتاب میں پڑھیں، کیونکہ اس وقت کا بڑا ایشو تھا موضوع کے اوپر مسا کرنا. یہ اہل سنت کا معمول تھا، اور جو بدعتی فرقے تھے وہ اس کے قائل نہیں تھے، تو وہ اس کو عقیدے کے اندر لے. حالانکہ عمل کی بات. تو ہر دور کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. تو آج کل کے دور کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے والی کوئی عقیدے کی کتاب ہو. تو میں نے چونکہ فتنوں پہ کام کیا نا، جیسے ابھی آپ نے 4 نام تو لیے، اور بہت سارے نام ہیں، محمد شیخ ہے، کوئی بھی مجھے نظر آتا ہے میں اس کے اوپر کام کرتا ہوں، لکھتا ہوں. تو وہ جو ہے نا بہت زیادہ پھر مجھے اس حوالے سے وہ گہرائی میں جا کے اسٹڈی کرنے کا موقع ملا. انکار حدیث کے حوالے سے بھی لکھا، اور بہت ساری الہاد پہ پوری کتاب لکھی، ایتھیزم پہ. تو وہ پھر سب فتنوں کے حوالے سے نا آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ فرق باطلہ تھے یا جو کچھ بھی تھا. تو میں نے اس حوالے سے پھر ایک متن بنایا. اچھا. تو اور جو بنیادی متن ہے وہ 10-12 صفحات، وہ 10-12 صفحات ہیں. آگے اس کی اور وہ بھی چھوٹے صفحات جو ہوتے ہیں. آگے 150 صفحے کی اس کی میں نے خود ہی شرح، فٹ نوٹس لگائے ہیں، شرح کی ہے. اب میں وہ پڑھاتا بھی ہوں تخصص کے طلبہ کو نا، الحکمہ میں قاری شفیق صاحب. وہ آپ کی یعنی باقاعدہ تصنیف ہے یا وہ مطلب مختلف تحریریں جو آپ نے مختلف؟ نہیں، وہ باقاعدہ تصنیف ہے، مستقل تصنیف ہے. ٹھیک. اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر میں نے اتنی محنت کی ہے. یعنی یہ وہ کتاب ہے جو میں پچھلے 5 سال سے لکھ رہا ہوں. صحیح. یہ 10-12 صفحے میں پچھلے 5 سال سے لکھ رہا ہوں، اور ابھی اس کو مسلسل اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں، کیونکہ میں اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کرتا ہوں. صحیح. اور اس کو چینج کرتا رہتا ہوں. اچھا یہ نہیں، یعنی ایک ایک جملے کے اوپر. صحیح. اس کا ہر جملہ جو ہے وہ اگلے جملے کے لیے ایک تمہید ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس کے ہر جملے کے اوپر جو ہے وہ 1 گھنٹے کا لیکچر ہو سکتا ہے. تو جو آپ کی کتابیں ہیں
آپ کی تو آپ نے بتا دی فیوریٹ تصنیف ہے، تو عوام کی فیوریٹ کون سی، مطلب کون سی بیسٹ سیلنگ؟ عوام میں تو ابھی تک فکر غامدی کی کافی ایڈیشن نکلی، یعنی 5 تو نکل ہی گیا نا. اچھا اس کا پہلا ایڈیشن تھا، پہلے دن ہی نکل گیا، 1100 کی تعداد پہلے دن ہی نکل گیا. 5 کے بعد پھر ہم نے خود ہی نہیں چھاپا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے اور بہت ساری جو ہے وہ، اب خیر کتاب سرائے والے بھی اس کو پبلش کر رہے ہیں. اس کے بعد تو فکر غامدی بہت زیادہ جو ہے وہ پبلش. تو وہ جو فکر غامدی مطلب آپ نے سٹارٹ میں لکھی اور ابھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ نکل رہی ہے، تو اس میں آپ نے کچھ چینجنگس کی تھیں یا وہی ہے؟ نہیں، شروع میں تو پہلا ایڈیشن تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا. یہ تیسرے والا ہی ہے جو چل رہا ہے ابھی، 420 پیجز کا ہے. ہاں اب اس کو میں مزید اپڈیٹ نہیں کر سکا، اگرچہ اب وہ 420 پیجز کا ہے نا. اس میں میرے خیال میں مزید جب آپ کے ساتھ وہ پروگرام کیا تھا اور ایک عاصم صاحب کے ساتھ کیا تھا، اب یہ 1000 صفحے تک پہنچ سکتی ہے آرام سے. لیکن وہی آپ کی والی بات ہے کہ بہت اس میں ٹائم چاہیے. اب وہ ویڈیو میں کانٹینٹ آ گیا تو، لیکن اس کو اب کتابی شکل میں لانے کے لیے. حافظ صاحب ایک تاثر یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں اگر آپ ویڈیو کانٹینٹ بنا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے لیے بنا رہے ہیں، تو میں بھی شاید بکس کی اتنی زیادہ ضرورت باقی نہیں رہی. تو آپ سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. بک کی اپنی جگہ پہ ضرورت ہے، اور جو علم کے ساتھ جن کی گہری وابستگی ہے تو وہ آج بھی کتاب کو اہمیت دیتے ہیں، اور خاص طور پہ اس کی ہارڈ کاپی کو اہمیت دیتے ہیں. یہ میں نے دیکھا. اگرچہ مجھے جو ہے نا، میں سافٹ کاپی سے بھی مطمئن ہو جاتا ہوں. صحیح بات یہی ہے. ہاں، بلکہ اب تو میں ہارڈ کاپی نہیں پڑھتا، سافٹ کاپی پڑھتا ہوں. اور بالکل اسی طرح سے مجھے تو کوئی فرق نہیں نظر آتا. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ میں اتنا زیادہ میں نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، شاملہ اتنا فرول لیا، ہر چیز. جہاں مجھے کوئی کتاب نہیں ملتی تھی تو میں نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ لیا. ایک بڑا فرق ہے سافٹ میں اور ہارڈ میں پڑھنے میں. میں شاید یوز ٹو اتنا زیادہ ہو گیا ہوں، اب مجھے فرق نہیں لگتا. اب شاید مجھے ہارڈ کاپی اٹھا کے پڑھنے میں ذرا دقت ہوتی ہے. سافٹ میں بڑے آرام سے پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ اس کو ہائی لائٹ بھی کرتا ہوں. ہائی لائٹ کرنا آسان ہے، مطلب لائٹ بند ہے پھر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں. اصل چیز میرے خیال میں یوز ٹو ہونا ہے. پرانے لوگ ہمارے یوز ٹو نہیں، عادی نہیں ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں یار یہ بھی کوئی کتاب ہے، سافٹ کا کتاب. شروع میں ہمیں بھی مشکل لگتا تھا، یہی بات ہے، لیکن اب اتنا نہیں لگتا. تو حافظ صاحب، آپ کا یوٹیوب چینل آپ نے بنایا جس طرح آپ نے تذکرہ کیا، اور ماشاءاللہ اچھی خاصی فالوئنگ ہے. تو کیسے آپ مطلب اتنی آپ کی فالوئنگ بڑھی؟ مثال کے طور پہ جو ہمارے مذہبی ادارے ہیں بہت سارے، ان کی یوٹیوب چینل ہیں اپنے، تو ان کو اپنی فالوئنگ بڑھانے کے لیے، ویورشپ بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کانٹینٹ کی ورائٹی ہے، مطلب ہمارے چینل کے اوپر نا کانٹینٹ کی ورائٹی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ویورشپ تو زیادہ آتی ہے اس وجہ سے کہ جب آپ کرنٹ ایشوز کے اوپر جو ہے نا، یعنی ایک تو ہمارے روایتی ایشوز ہوتے ہیں نا، لگے بندے ایشوز جسے ہم کہتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں. اب ایک وقت میں ہوا یہ کہ ہم نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ ویڈیوز بنائی، اور وہ اس وقت کرنٹ ایشوز تھا. انجینئر صاحب، لوگ کانٹینٹ ڈھونڈ رہے تھے، بھائی انجینئر صاحب صحیح نہیں لگ رہے، لیکن کون بندہ ہے جس کو ہم سنیں؟ تو ابو یحییٰ نور پوری صاحب تھے یا میرا کانٹینٹ تھا. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جس نے بھی کوئی کانٹینٹ بنایا تو وہ ان کے سبسکرائبر جو ہے وہ اس وقت میں بڑھ گئے. تو یہ ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم بنا رہے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ یوزر کو یہ دیکھنا چاہیے، اور ایک یہ کہ یوزر کیا سرچ مار رہے ہیں. اوکے، یعنی گوگل کے اوپر بیٹھ کے وہ کیا سرچ کر رہا ہے، اس کے مطابق کانٹینٹ بنانا. لیکن اس میں بھی اب انسان اتنا بھی یوزلیس نہ ہو جائے نا کہ وہ اب ناچ گانا چاہتا ہے تو میں ناچ گانا دے دوں، یہ تو نہیں. لیکن یہ ہے کہ یوزر جو سرچ مار رہا ہے نا، اس میں ہمارے متعلق کون سا کوئی ریلیجس کانٹینٹ ہو سکتا ہے جو بامقصد بھی ہو، اور نہیں کہ چلو کسی فتنے کی جو سرکوبی ہو جائے. وہ میرے خیال میں اس کو فوکس کرنا چاہیے. حافظ صاحب، آپ کی ایک کتاب جو ہے وہ شمالی علاقہ جات سے متعلق بھی ہے، اور آپ آتے جاتے بھی رہتے ہیں. تو آپ کو کون سا علاقہ زیادہ پسند آیا؟ سوات آپ گئے، کمراٹ بھی غالباً گئے، کشمیر گئے، اور جو ہے وہ ناران کاغان سائڈ پہ گئے، اسکردو تک گئے. تو ابھی اس سال آپ گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ کمراٹ میں ابھی ہو کے آئے ہیں، آپ کی تصاویر میں نے دیکھی. کمراٹ ہو کے آئے ہیں. صحیح. تو آپ کو کون سی علاقہ سب سے زیادہ اچھا لگا؟ دیکھیے علاقے جو ہے نا وہ میرے خیال میں سیم ہی ہوتے ہیں. صحیح بات یہ سیم ہی ہوتے ہیں، کیونکہ مطلب دریا بہ رہا ہے، ٹھیک ہے، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، آبشاریں ہیں، ٹھیک ہے. ہاں اب آپ کہیں کہ جی کمپیریٹیولی 19-20 کا فرق اگر ہم نکالنا چاہیں تو ناران کاغان والی سائڈ بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں ایکسیس آسان ہے ایک اس اعتبار سے.
دوسرا اس اعتبار سے کہ اس طرف جو کھانے ہیں نا وہ کسی اور طرف نہیں ملتے. ہم لاہوریوں کا نا ایک خاص ٹیسٹ ہے. ہم وادی نیلم میں گئے نا, کھیران وغیرہ میں ہم نے اسٹے کیا, صحیح بات ہے کھانا ہمیں نہیں پسند آیا, ٹھیک ہے. اچھا ناران میں آپ جائیں آپ کو لاہور کا سارا ٹیسٹ مل جاتا ہے. اور پھر اکوموڈیشن بھی, اچھا کیرن میں ہم گئے اکوموڈیشن اچھی نہیں تھی. یہاں آپ جائیں تو آپ کو اچھی. اسی طرح آپ کمراٹ میں ہم ہو کے آئے ہیں, اور وہاں تھل سے آگے جب آپ جاتے ہیں نا فارسٹ میں, تو فارسٹ میں جا کے بہت مطلب وہ بن گئے ہیں ہوٹلز وغیرہ, لیکن کلینینس نہیں ہے, صفائی ستھرائی نہیں ہے, بہت سے مسائل ہیں. اچھا ناران میں ایسا نہیں لگتا کہ جی آپ کو لاہور کی فیسیلٹی نہیں ہے. صحیح. تو اس اعتبار سے میں ایک پریفر کروں گا کہ ناران تک جس نے فیملی کے ساتھ جانا ہو خاص طور پہ. ہاں جس نے اکیلے کہیں جانا ہو تو باقی ٹھیک ہے پلس مائنس. آگے اسکردو تک چلے جائیں, اسکردو تک بھی درمیان میں خشک پہاڑ ہیں, اسکردو جا کے برف پوش چوٹیاں, پھر آگے اس کا بہت فائدہ ہوا دیوسائی تک خود ڈرائیو کر کے جانے کا. صحیح. تو وہ اچھا ایکسپیرینس تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کا مطلب احمد جاوید صاحب کا تذکرہ کیا آپ نے, بڑا اچھا تعلق رہا, ایک مفکر ہیں, فلسفی ہیں, ادیب ہیں, تو آپ کا بھی شعر و شاعری سے کچھ ہے شغف؟ نہیں میرا نہیں بن پایا, عجیب بات یہ ہے. اور احمد جاوید صاحب کافی زیادہ جو ہے وہ اس کے لیے موٹیویٹ بھی لوگوں کو کرتے تھے, بلکہ ان کے کچھ کوٹیشنز بھی ہیں کہ اچھا عالم بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا اس کا ادب کا اچھا ذوق ہو. لیکن میرا شروع سے ہی نہیں بن پایا, عجیب بات ہے. اچھا میرا ایک چیز کا ادب میں جو ہے وہ ذوق بنا, وہ میرے مطالعے میں بھی رہی, وہ تھا لٹریچر کرٹیسزم, جسے ادبی تنقید کہتے ہیں. جیسے حسن عسکری صاحب تھے, یہ افسانوں کے اوپر, ناولز کے اوپر تنقیدی آرٹیکلز لکھتے تھے, تو وہ میں پڑھتا تھا کیونکہ اس میں ہوتی تھی فلاسفی. صحیح. وہ بال کی کھال اتارتے تھے, پھر مصنف نے یہ کیوں لکھا, یہ کیا کیا. تو وہ چیز مجھے زیادہ نا عقلی چیزیں زیادہ اپیل کرتی ہیں, ایموشنل سے زیادہ نا عقلی چیزیں بہت اپیل کرتی ہیں. صحیح. مطلب اگر دوسرے کی پرسنالٹی میں بھی سب سے زیادہ اگر کوئی چیز مجھے اٹریکٹ کرے گی نا, وہ شاید اس کی ذہانت ہے. صحیح. شاید میری اٹھان ایسی ہو گئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد اب آپ کہیں کہ یہ اخلاق وغیرہ, تو اب کتابیں بھی مجھے وہی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں کہ جس میں ذہانت ہوتی ہے, زیادہ گہرائی ہوتی ہے, فلاسفی ہوتی ہے, حکمت ہے, وزڈم ہے. ٹھیک ہے. کوئی شعر یاد ہے آپ کو کہ نہیں؟ شعر مشکل ہی ہے, غلط ہی پڑھوں گا اگر کو پڑھوں گا بھی تو ایسے ہی ہے. ٹرائی کریں. تو لاسٹ میں کوئی آیت جو آپ کو بہت پسند رہی ہو, اور وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ غافر کے شروع کی آیات ہے, میں بلکہ اکثر نماز میں بھی وہی پڑھتا ہوں جب جماعت وغیرہ سے نماز پڑھانی ہو تو, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا تذکرہ ہے. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ان کی دعا کیا ہوتی ہے. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ. صحیح. کہ وہ اہل ایمان کے لیے استغفار کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ جو توبہ کر رہا ہے اس کو تو معاف کر. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے اہل و عیال ہیں, ان کے لائف پارٹنرز ہیں, ان کے والدین ہیں, ان کو ان کے ساتھ جنت میں ان سب کو اکٹھا کر دے, اور آخرت کی جو ہے وہ برائیوں سے ان کو بچا لے, اور اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں. تو بڑا اچھا مفہوم ہے ان آیات کے مفہوم کی وجہ سے میں اکثر وہ نماز میں بھی پڑھتا رہتا ہوں. صحیح صحیح صحیح. تو مطلب امید والی آیات ہے. صحیح. اسی حوالے سے مطلب آپ سے کویشچن یہ ہے کہ آپ کا آگے بچوں کے حوالے سے کیا پلانز ہیں, مطلب ان کو اس فیلڈ میں لانے کا, یا مطلب ان کو آپ نے آپشن دی ہے کہ وہ جو مرضی چوز کریں؟ دیکھیں لوگ ہمیں ویسے کہتے رہتے ہیں, ابھی درمیان میں بات بھی آ گئی کہ ہم علماء کے خلاف ہیں. ایسی بات نہیں. دیکھیں اگر ہم علماء کے خلاف ہوتے اپنے بچوں کو علماء کیوں بناتے, سیدھی سی بات ہے. تو ماشاءاللہ میرے 2 بچے, بڑے بیٹا عبداللہ وہ بھی حافظ قرآن ہے, چھوٹی بیٹی رجا وہ بھی حافظ قرآن ہے, پھر اس سے چھوٹا جو ہے وہ عروہ وہ بھی حفظ کر رہا ہے, اور پھر ابھی عبداللہ جو ہے وہ ایک تو 2nd ایئر ابھی گیا ہے اس میں کپس میں, اور ساتھ میں وہ بیت العتیق جا رہا ہے. اب صبح 7 بجے نکلتا ہے, رات عشاء پڑھ کے آتا ہے, 9:30 بجے گھر آتا ہے. تو انشاءاللہ سے ہمارا ذہن یہی ہے. اب اس کے وہ خود ہی بلکہ لگا ہوا ہے کہ مدینہ یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے. صحیح. جو بڑے بیٹے ہیں ہاں عبداللہ. صحیح. تو ابھی اس کی FSC بھی مکمل ہو جائے گی, مدرسے بھی جا رہا ہے, کچھ نہ کچھ پڑھتا ہی رہتا ہے. باقی ٹھیک ہے, مطلب بچوں میں اس عمر میں غفلت ہوتی ہے, اس میں بھی غفلت بہت ہے, کہنا پڑتا ہے, زبردستی لگانا پڑتا ہے, وہ بات ٹھیک ہے. شاید ہمارے اندر موٹیویشن تھی, ہمیں تبلیغ والوں نے موٹیویٹ کر لیا تھا یا کسی نے بھی کر لیا تھا. ابھی ان بچوں کو ہمیں لگانا پڑتا ہے. صحیح ہے. محنت کرنی پڑتی ہے. تو باقی بچوں کا بھی ہمارا پلان یہ, یعنی فرسٹ پلان تو یہی ہے کہ ہم نے ان کو دین پہ لگانا ہے. ہاں اگر وہ اب آپ کہیں کہ جی میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے
یا وہ جان چھڑا دے کسی طریقے سے، تو زبردستی نہیں، دیکھیں اس کی قسمت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. اپنے طور پہ بڑی محنت کر رہے ہیں، اس کی والدہ بھی بہت محنت کر رہی ہے، میں بھی بہت محنت کر رہا ہوں کہ دین پڑھ جائیں، دین کو سنبھال لیں. تو باقی میرا پلان یہی ہے کہ وہاں کچھ پڑھ لے تو بیت العتیق میں پڑھائی بھی ہے، میرے پیٹرن کے اوپر ہی آگے چلے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی جو خدمات ہیں اس میں برکت دے اور اپنی بارگاہ میں قبول کرے. ناظرین کرام، یہ تھے ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب. ان کی زندگی میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی بھی لوگوں کو اسی طرح محنت کرنے کی اور دین کے لیے جو اپنی زندگی ہے وقف کرنے کی توفیق دے. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.